بھائیوں اور دوستوں، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ محبت سب سے قیمتی جذبہ ہے، اور جب محبت کے اظہار کی بات آتی ہے تو ہم میں کا ہر فرد بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ لگاتا ہے نعرہ کہ ہم سب سے بڑے اللہ کے جانثار ہیں، ہم سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اس نعرے میں وہ اپنی قربانی نہیں بلکہ اسلاف کی قربانیاں پیش کرتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے میدان جنگ میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دی، جنہوں نے اپنے بھائی اور باپ کی قربانی پیش کر دی، جنہوں نے مال و متاع کے سارے دہانے کھول دیے اسلام کے لیے اور اللہ کے رضا کی خاطر۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کے اس قیمتی جذبے کے اظہار کے لیے ہم نے قربانی کیا پیش کی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم میں اور ہمارے سماج میں کتنے مظاہر ہیں شرک کے، کتنے مظاہر ہیں بدعت و خرافات کے، کتنے کام ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نعرے لگا لیں، محبت کا معیار یہ ہے جو بڑا قیمتی جذبہ ہے، اس قیمتی جذبے کی لاج رکھنا یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے دائرے میں اپنی زندگی گزاریں، اور یہ ہجرت بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، والمہاجر من حجر السوء، مہاجر وہ ہے جو برائی ترک کر دے، مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو ترک کر دے، برائیوں کو چھوڑ دے، اپنے دامن سے، اپنے گھر سے، اپنے قوم سے، اپنے قبیلے سے، اپنے معاشرے سے، جہاں جہاں تک اس کی دسترس ہے ان تمام جگہوں سے برائیوں کا خاتمہ اگر کر لے تو یہ مہاجر ہے اس وقت کا۔ آج ہم میں کہ ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اپنے عقائد کی اصلاح کرے اور اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کے دائرے میں کنٹرول کرے، یہ ہر شخص کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے قوم، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور حکمت عملی کے ساتھ آئی ہوئی مصیبتوں سے نکلنے کے اسباب ڈھونڈنے ہیں، وہ علاج ڈھونڈنا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ علاج، سب سے بڑا علاج یہ ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹو، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، کتاب و سنت کو پڑھو، اللہ اس کے رسول کی صحیح معرفت حاصل کرو۔ جب تک اللہ اس کے رسول کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس امت کے یہ جو حالات ہیں ان حالات سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے، جب تک یہ امت شرک کی دلدل سے، ظلمات اور تاریکیوں سے جو شرک کی ہے، کفر کی ہے، نفاق کی ہے، بدعت و خرافات کی ہے، اللہ اس کے رسول سے دوری کی ہے، جب تک اس دلدل سے وہ نکلے گی نہیں تب تک اس مصیبت سے بچ نہیں سکتی۔ یہ یاد رکھیے۔ تو قیمتی جذبہ محبت کا ہے، اور محبت میں سب سے اعلیٰ محبت محبت الہی ہے۔ اس کے جسٹ بعد اگر کوئی محبت سمجھ میں آتی ہے تو محبت رسول ہے، اور محبت الہی عطا ہوتی ہی ہے اطاعت رسول پر۔ محبت الہی مکمل ہی وہ ہوگی اس وقت جب اطاعت رسول ہو۔ اطاعت رسول سے ہٹ کر کے ایک آدمی محبت الہی کا خوگر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ، تمہاری یہ آرزو ہے، تمہاری یہ طلب ہے، یہ چاہت ہے اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی اکرم سے خطاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسے بتا دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اور اللہ جس سے محبت کرے اس سے بڑا خوش نصیب ہو کون سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ خوبی پانے کے لیے، یہ نعمت پانے کے لیے کچھ لمبا کچھ نہیں کرنا، ہم نے زبان دے ہی دی ہے، محبت کا دم بھر ہی لیا ہے، کلمہ پڑھ ہی لیا ہے، اب تھوڑی سی حرکت کرنی ہے، تھوڑی سی حرکت کرنی، اہتمام کرنا ہے بس۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ اس کے رسول کی محبت کا دم بھر لیا ہے، زبان دے دی ہے، عہد و پیمان کر ہی لیا ہے، تو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں۔ اللہ کہتا ہے محبت چاہتے ہو میرے رسول کی، جو میرا محبوب ہے، میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کر لو، یحببکم اللہ۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کا محبوب اگر کوئی بن جائے تو کیا وہ ذلیل رہے گا؟
ہم آج ذلیل ہیں، کل ہم جلیل تھے، اور پھر ہم اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، پھر جلیل بننا چاہتے ہیں، معزز بننا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو پھر لوٹنا پڑے گا اسی چیز کی طرف جس چیز پر وہ گامزن تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن میں چھوڑ دیا، ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ان اللہ ارفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ رب العزت اس کتاب کے قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، عزت و سرخروئی عطا کرتا ہے، فتح و کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے سے تحت الثری میں ڈال دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے، شکست ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ قرآن فتح کا بھی ذریعہ ہو، قرآن شکست کا بھی ذریعہ ہو، قرآن شان و شوکت کا بھی ذریعہ ہو، قرآن ذلت و رسوائی کا بھی سبب ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، پڑھ سمجھ کر عمل کیا جائے تو سربلندی، اور اس قرآن سے اپنے دامن کو چھڑا لیا جائے تو پھر بے عزتی، ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ سب سے قیمتی جذبہ محبت جذبہ ہے، اور یہ قیمتی جذبہ قربانیاں مانگتا ہے۔ آج ہم سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ مسجد والا مسلمان بننا ہے، مسجد والا، فیس بک والا نہیں، مسجد والا مسلمان۔ مسلمان اور مسجد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یار کبھی سوچتے کیوں نہیں؟ عقیدے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اگر کسی چیز کی فکر کرنی ہے تو وہ نماز ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اس پہلے نقطے پر ہم صحیح نہ اتر سکے تو یہ رونا پڑے گا۔ اس بیماری سے ہم بچ نہیں سکتے، اس ذلت و رسوائی سے ہم نکل نہیں سکتے۔ لکھ لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت آتی، پریشانیاں آتی، بے چینی بڑھتی، اضطراب ہوتا کسی بھی قسم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اللہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مصائب میں گھرے ہو، مشکلات میں گھرے ہو، مصائب و مشکلات چھوٹے بڑے جو بھی ہوں، ان کا علاج یہ ہے کہ ایک طرف صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، دوسری طرف عملی جامہ نماز کی شکل میں پہنانا ہے۔ اگر یہ دو دامن ہم نے نہیں پکڑے تو پھر روتے ہی رہے بس۔ محبت قیمتی جذبہ ہے۔ محبت ہو اور محبوب کے لیے، نماز کے لیے آدمی کے پاس ٹائم نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو محبت ہے تو مسجد کا آنا ضروری ہے، اور اگر مسجد میں نہیں آ سکتا تو یقین جانے اس کے دل میں محبت نہیں، محبت نہیں۔ اور یاد رکھیں، محبت آزمائشیں اور قربانیاں مانگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، انہیں آزماتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو نوازنے سے پہلے اسے آزماتا ہے، آزمائش کی بھٹی میں اسے پہلے تپاتا ہے، اور پھر اسے نکھار کر ایسی ایسی نعمتیں اور ایسی نوازشیں اور عنایتیں کرتا ہے کہ پھر آدمی احساس کرے سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں کون محبوب ہو سکتا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ جب محبت کرتا ہے کسی سے ابتلاہم، محبت سب سے قیمتی جذبہ ہے، اور محبت اچھے کام کرنے کی طرف اور برائی سے بچنے کی طرف